ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله محترم سامعین کرام، یہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ویسے تو اس مہینے کی برکتیں بے شمار ہیں اور فضیلتیں بھی بے شمار ہیں، اور ان برکتوں اور فضیلتوں کی اسباب جدا جدا، لیکن اس مہینے کو ایک عظمت اور فضیلت ہی حاصل ہے۔ اس مہینے میں آقائے معاملات تاجدار مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معراج شریف کا معجزہ عطا ہوا، جو حضور کے معجزات میں سے بہت ہی عظیم معجزہ ہے، اور اس معجزے کا ذکر اس بابرکت مہینے میں کہیں نہ کہیں آپ اور ہم علماء کی زبان سنتے رہتے ہیں، اور اس کا خلاصہ الحمدللہ ہر سال کا ایمان جو ہے وہ اس سے واقف ہے کہ حضور رات کے حصے میں لا مقام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور کائنات کی مصطفیٰ جان رحمت میں سیر فرمائی، عجائبات اور قدرت خداوندی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار۔ یہ معجزہ تو الحمدللہ حضور کا عظیم معجزہ ہے، اور اس معجزے کے لحاظ سے میں صرف اور صرف ایک بات درج کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سفر تھا۔ اب وہ زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ کرتے ہوئے میں صرف دو چار جملے ہی عرض کروں اس امید پر بات سمجھ میں آ جائے۔ دیس اور پردیس، یہ دو لفظ تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے کچھ رشتے دار جو ہیں وہ پردیس میں رہتے ہیں، تو آدمی جب اپنے دیش سے پردیس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے، اور صرف خود ہی نہیں
بلکہ ایسا اقربا بھی اپنے ان رشتے داروں کو تحفہ بھیجتے ہیں، اور یہ تحفہ تو اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ اٹھانے والا بھی پریشان، اور پھر بیچ میں کسٹم والوں کا بھی خطرہ، جانے والے کا سفر سامان بہت کم ہوتا ہے، اور یہ تحفے تحائف جو ہیں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں تو لوگ کیا ہے کپڑے بھیجتے ہیں، اور ہمارے رشتے دار جو ہیں اگر ہیں تو پاکستان میں ہوں، یہاں سے جب کوئی جاتا ہے تو یہ کپڑوں کی گٹھڑیاں بن جاتی ہیں، کیا ہے تحفے، انہوں نے تحفے بھیجے ہیں، تو وہ آدمی وہاں کچھ رہ کر کے جب واپس آتا ہے تو وہاں وہ رشتے دار بھی تحفہ بھیجتے ہیں، اگر مالدار ہیں تو سونا چاندی زیور بیچتے ہیں، اور غریب ہیں تو کپڑے بیچتے ہیں، لیکن یہ تحفوں کا لینا دینا ہوتا ہی، جو گیا وہ لے کے گیا، وہاں سے لے کے آیا۔ اب یہاں بات صرف یہ عرض کرنا ہے کہ کسی عزیز نے ہمیں کوئی تحفہ بھیجا، ہم اسے قبول کریں گے یا رد کریں گے؟ چاہے جیسا بھیجا، چاہے اس نے چادر بھیجی، شال بھیجی، شلوار قمیض کا کپڑا بھیجا، انہیں اس کو قبول کریں گے رد کر دیں گے؟ قبول کریں گے، قبول کریں گے۔ کیوں قبول کریں گے؟ حالانکہ معمولی چیز ہے، قبول اس لیے کریں گے کہ اگر ہم نے رد کر دیا اور بھیجنے والے کو پتا چلا تو درد کتنا ہو، اسے دکھ پہنچے گا کہ میں نے تحفہ بھیجا اور اس نے اس کو رد کر دیا۔ تو قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ تحفے قبول کیے جاتے ہیں، اور قبول اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بھیجنے والا بھی راضی ہو، لے آنے والا بھی راضی ہو۔ قبول نہیں کریں گے تو بھیجنے والا بھی ناراض، لے آنے والا کہے گا بوجھ اٹھایا، خام خواہ اتنا بوجھ اٹھایا، اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ جس نے بھیجا اس کو بھی تکلیف، تکلیف کیا یہ درد ہے، پھر اس کو تکلیف رہے گی، جب تک یہ معاملہ یاد رہے گا تب تک رہے گی، اور اس کو یہ جب بھی بات یاد آئے گی تو اسے تکلیف ہوگی کہ میں نے تحفہ بھیجا، اور یہ محبت کی علامت تھی، اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لے جانے والا بیچارہ لے کے گیا اور اس نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا، پھینک دیا، کوئی قدر نہیں کی، تو یہ بالکل عموماً یہ فطرت انسانی ہے، اور یہ قاعدہ کہ تحفے قبول کیے جاتے ہیں، اور قبول اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جس نے بھیجا وہ راضی ہو۔ کائنات کے مالک و مختار حضور ہمارے آقا، اب یہاں میں دیش پردیش کی تو بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا، حضور اس جہان سے بھی آگے لامقام رب کی بارگاہ میں گئے، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں گئے۔ تو ظاہر بات ہے معراج کا واقعہ جب ہم سنتے ہیں تو حضور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے بھی ارشاد فرمایا تھا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا تحیات، یہ حضور بطور تحفہ رب کی بارگاہ یہی لے گئے، سبحان اللہ، یہی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور نے فرمایا کہ میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں میرے رب تیرے لیے، تو جب آپ نے یہ تحفہ پیش کیا تو رب ہوا راضی، رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی تجھ پر سلام۔ اب آپ پر جب یہ سلام آیا تو وہاں حضور نے اس وقت امت کو یاد کیا، سبحان اللہ، رب نے حضور نے فرمایا کہ میرے مولا تیرا کرم، تو نے مجھ پر تو سلامتی اتاری، الا عباد اللہ الصالحین، جو صالح بندے ہیں مولا ان پر بھی تیرا سلام، سبحان اللہ۔ اب یہ تو حضور نے تحفہ پیش کیا۔ اب معراج سے جب حضور واپس آ رہے تھے، معراج سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا محبوب خالی مت جا، تو بھی تحفہ لایا تھا اور میں نے قبول کیا اور سلامتی عطا فرمائی، اور اب جب واپس تو اپنی امت کے پاس جا رہا ہے تو میری طرف سے
اور جا کر کے یہ تحفہ امت کو دینا. اب یہ امت کا معاملہ ہے، قبول کرے تو نہ کرے تو، قدر کرے نہ کرے، لیکن تحفہ آیا. اور یہ آیا معراج میں، شب میں مصطفیٰ لے آئے. اب یہ تحفہ ہے کیا بھائی؟ میں پہلی بار تو یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تحفہ ہے کیا. یہ تحفہ ہے نماز. حضور معراج سے واپس آئے تو تحفے میں رب نے نماز دی. اسی لیے نماز کو کہتے ہیں معراج کا تحفہ. عزیز ایک معمولی چادر دے سینے سے لگاتے ہیں اور قدر کرتے ہیں کہ تحفہ آیا ہے. اور یہ رب کی بارگاہ سے حضور کے صدقے میں حضور تحفہ لائے، تو اسے سینے سے لگانا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ یہ تحفہ معراج ہے. اور پھر اس میں کرم تو دیکھیں 50 کی. اب تو بات یاد آئی نا، یعنی نماز فرض ہوئی ہے وہاں پہ، باقی ساری چیزیں فرض ہوئی ہیں زمین پہ، وہی اترتی ہے، لیکن نماز وہاں رب کی بارگاہ سے جب حضور آ رہے وہاں فرض ہوئی ہے. اہم ہے تب نا. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ نمازیں 5 نہیں 50 ہوئی تھی. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کرم ہے اس امت پہ. کیا بیچ میں کھڑے تھے اور حضور سے پوچھا تحفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تحفے میں 50 نمازیں دی ہیں، رات دن میں 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی اللہ کے حبیب میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، اور وہ تو بڑے طاقتور تھے، آپ کی امت تو کمزور ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکے گی، لہذا امت پہ کرم فرمائیں واپس جائیں. اور جا کر کے کچھ تخفیف یعنی کمی کروا کے آئیں. اب حضور واپس جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، حالانکہ حضور کو بھی پتا ہے رب کو بھی پتا ہے راز کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. آپ گئے اور 5 معاف ہوئی، پھر آئے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ابھی بھی بہت ہے، پھر گئے پھر آئے. یہ بڑا طویل، یعنی 5 معاف ہوتی رہی، ایک ہی ساتھ ہو جاتی 5 راتی نہیں. اب یہ وہ یعنی میں نے کہا نا یہ راز ہے، یعنی ایک ہی بار میں اگر 45 معاف ہو جاتی 5 راتی، یہ بھی ہو سکتا تھا. بار بار 5 ہو رہی ہیں. یہ نوازا جا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی طور پہ کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا نہیں دیکھے گا. مولا دکھا، مولا 9 بار کہا تھا، رب نے فرمایا نہیں. اور آج حضور جب رب کی بارگاہ میں گئے ہیں تو رب نے فرمایا کلیم اب آ کے راستے میں کھڑے ہو جا. 9 بار دعا مانگی تھی، 9 بار جلوہ دیکھ. حضور جا رہے رب کو دیکھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا من رآنی رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. دعا قبول ہو رہی ہے، امت پہ مہربانی ہو رہی ہے. اب یہ یعنی تحفہ ہے، تحفہ معراج کا تحفہ. نماز کیا ہے؟ معراج کا تحفہ. اور تھی 50 رہی 5. جبکہ موسیٰ کلیم اللہ نے تو پھر بھی کہا تھا اور جائیں. کلیم اب جاؤں، میری امت پہ رب کا کرم تو دیکھیں کتنی معاف کر دی رب نے. اب تو 5 بچی ہیں، اب نہیں جاؤں گا، مجھے حیا آ رہی ہے، اب کیسے جاؤں کہ مولا اس میں بھی کمی کر. اب اندازہ فرمایا اور تھی 50 اور رہی بھی 50. اس لیے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. رب نے فرمایا محبوب یہ میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہ تو کرم ہے کہ پڑھیں گے 50 لیکن لکھی جائیں گی، پڑھیں گے 5 لکھی جائیں گی 50، لکھی جائیں گی 50. آج بھی جو یعنی صدق دل سے اور کمال ایمان کے ساتھ 5 پڑھتے ہیں ان کی لکھی 50 جاتی ہے، 50 جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز تحفہ ہے.
اب ہمیں اس پہ صرف سوچ لیں گے، اللہ توفیق دے، سوچنا یہ ہے کہ بھیجا کس نے، لایا کون؟ بھیجا کس نے، لایا کون؟ ان پہ نظر رکھ کر کے اگر کسی میں ہمت ہو تو رد کر دے، نہ ہو تو آئے اور 5 وقت نماز مسجد میں پڑھے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اگر ہمت ہے تو رد کر دیں کہ مجھے یہ تحفہ منظور نہیں ہے، بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ نماز رب نے بھیجی اور لائے رب کے محبوب ہیں اور یہ تحفہ ہے، تو پھر رد کون کرے گا؟ قسم رب کی، رد کی تو بات نہیں، سردن سے جدا ہو پھر بھی سجدہ۔ رد کرے بندہ۔ امام علی مقام نے یہ تحفہ سمجھ کے کس حال میں اس نماز کو سینے سے لگایا تھا۔ کیا بات ہے، یہ تحفہ نہ ہوتا نا تو یہ نماز حضور کو بھی پسند نہ ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا تو اولاد ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے پہلے اولاد ہے۔ اب اگر کوئی اولاد سے محبت نہ کرے اور مال سے محبت کرے، اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے تو یہ اس کا یعنی اپنا فیصلہ ہے۔ کسی کو مال اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، اسی کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ رہا ہے، اسے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن نہیں، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضور فرما رہے نہیں، اولاد تو رب نے مجھے بھی دی ہے، لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تو سرور، اور جب نمازی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضور فرمائے کہ نمازی کو دیکھتا ہوں تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جسے دیکھ کر کے اب اسے اور چاہیے کیا؟ اب اسے کائنات کی اور کون سی چیز چاہیے؟ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ کو کتنی نماز پسند تھی، حضور کو نماز کتنی پسند تھی؟ ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیونکہ کوئی یہاں بحث کا اور اس کا تو موقع ہی بال نہیں ہے، اس لیے یہ بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ نماز تحفہ ہے۔ اور آپ خود بھی سوچیں نا، اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی چیزیں بندوں پہ فرض کی ہیں وہ کبھی کبھی معاف بھی ہو جاتی ہیں۔ اب زکوٰۃ دیں لیکن مال نہیں ہے تو، روزہ رکھیں، مسافر ہیں تو، بیمار ہیں تو، بعد میں پڑھیے حکم ہے قضا کیجیے، لیکن نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے لیکن پڑھنا، یہ نماز ہے۔ کسی حال میں بھی ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اشاروں سے بھی وقت آ گیا، اشارے سے پڑھیں لیکن پڑھیں، اگر مومن ہیں اور اگر یہ جانتے ہیں کہ رب کا تحفہ ہے، پڑھیں کسی بھی حال میں، یہ ہے نماز۔ اور اس سے ہم تو اتنے غافل ہیں کہ پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ اتنی اہم اور اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے تو مولا علی کی ایک گئی تھی رو رہے، کون نہیں جانتا، اور وہ بھی ہر بار اپنے کاروبار میں نہیں، حضور کی خدمت میں۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ حضور کی خدمت تو نماز سے بھی افضل ہے، لیکن پھر بھی رو رہے، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تیری اس نماز کے لیے تو کائنات کے نظام کو بدلتا ہوں، نظام بدل دیا تھا، پوری دنیا جو یوں گھوم رہی تھی حضور نے واپس گھما دی، ساری واپس گھما دی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، کائنات پوری کی پوری آپ نے گھما دی، اور سورج واپس آیا تو مولا علی نے ادا پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو الحمدللہ مولا علی سے بہت پیار ہے، آج تو اتنے زور سے نعرے لگائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے، کتنے دیوانے ہیں۔ اور اس میں بھی جب نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو پڑھنے والے آسمان تک علی کو پہنچ، علی 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 علی، اور ادھر برسات ہو رہی ہے، علی علی وہ ہے جس کی ایک قضا ہوئی، اور یہ نوٹوں کی برسات میں نہانے والے ایک بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ نماز اتنی اہم ہے، حضور نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور آپ کو نماز سے کتنا پیار تھا میں یہ بتا رہا تھا۔ اور یہ یعنی اب اللہ جانے کیوں یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ضروری تھا
مولا علی ہماری آنکھ کے نور ہیں، دل کے سرور ہیں، سروں کے تاج ہیں، اور جو مل رہا ہے سب صدقہ ان کا ہے، تو پھر ان کے عمل پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا صرف ایسے ہی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی دعویٰ جب تک دلیل نہیں ہوگی، آج کا جج بھی نہیں مانتا، خدا اور رسول تو پھر سبحان اللہ، جو معمولی کورٹیں ہیں اس میں بھی بغیر دعوے کے دلیل کے کوئی دعویٰ ثابت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے تو وکیل رکھتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، دلیلیں دیں، اب چاہے جھوٹی یا سچی، لیکن اگر معاملہ بالکل اس کے حق میں ہے دلیل سے اس کے حق میں کر لیتے ہیں، دلیل میں وزن ہے، وزن ہے دلیل میں، اور قیامت میں بھی دلیلیں ہوں گی تب چھٹکارا ہوگا، اور حضور نے فرمایا نماز دلیل ہے، الصلاۃ برہان، الصلاۃ نور، قیامت میں اندھیرے ہوں گے لیکن نور اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس نماز ہے، جنت میں جانا ہے، ایمان کو ثابت کرنا ہے، دلیل دو، حضور نے فرمایا دلیل نماز بنے گی، دلیل نہیں ہے تو کیسے ثابت کریں گے کہ سچا ہوں؟ اور میرے آقا کو تو اتنا پیار، ایک تابعی ہے، تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے نابینا، 40 برس ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، نابین ہیں، 40 سال تکبیر اولا فوت، تکبیر اولا تو سمجھ رہے ہیں نا، یہ امام جو مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلی تکبیر لگاتا ہے یہ اولا ہے، اس کے بعد پھر ثانی، ثالث، رابع جو بھی ہے، یہ پہلی تکبیر ہے، تکبیر اولا، یہ ان سے یہ فوت نہیں ہوئی، اور ایسے اور بھی بہت بزرگ ہیں، سعید بن مسیب آنکھ سے نابینا، ان کا لقب کیا تھا؟ حمامت المسجد، یعنی لوگ ان کو کہتے ہیں مسجد کے کبوتر، اب یہاں تو خیر کبوتروں کو یعنی آنے کی انٹری نہیں ہے، ویسے پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد کا کبوتر، کیونکہ کبوتر مسجد میں بہت رہتے تھے، اور آج بھی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے، کچرا کرتے ہیں، مجبوری ہے، تو ان کا لقب یعنی جب دیکھو تب مسجد میں، سبحان اللہ، جب کوئی بھی کسی وقت آیا تو حضرت سعید مسجد میں، اور پھر اللہ اکبر جب یزیدی دور آیا، یزیدی دور آیا، اور یہ محرم میں جو واقع ہوتے ہیں اس میں یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، یزیدیوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، مکہ شریف پہ حملہ کیا، اور اتنا سارا ظلم کیا کہ حقیقت میں زبانوں میں بھی طاقت نہیں اس کا ذکر کر سکے، کتنا ظلم کیا تھا یزیدیوں نے، مسلسل 3 دن مسجد نبوی میں کوئی نماز کے لیے نہیں آ سکتا تھا، مسجد میں گھوڑے باندھے، یہ یزیدی، حضرت سعید بن مسیب مسجد میں بیٹھے رہتے، یزیدی جب آتے تو کہتے نابینا ہے چھوڑ دو، نابینا سمجھ کر کے چھوڑ، خود حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں قسم رب کی مجھے فکر تھی کہ زندگی میں کبھی نماز میری جماعت سے نہیں گئی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا، یہاں کوئی آ نہیں سکتا، اور جب اذان ہوئی تو پتہ کیسے چلے کہ ظہر کا وقت ہوا یا عصر کا وقت ہوا یا مغرب کا وقت ہوا، مجھے پتہ کیسے چلے، تو یہ تابعی ہیں، تابعی، اور یہ وہ خود فرماتے ہیں کہ قسم رب کی یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا، مسجد میں گھوڑے باندھے، قتل عام کیا، مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئی، ظلم ہو رہا تھا، راز رب جانے، مجھے فکر اپنی نماز کی تھی، تو فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، حضور کے روزے سے اذان کی آواز آتی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد اقامت کی آواز آتی، اور میں اسی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتا، یہ حیات النبی، میرے آقا حیات ہے، اس کا ثبوت بھی ہے، اور حضور کو نماز سے پیار ہے اس کا ثبوت بھی ہے، نماز زندوں پہ ہے، اور جو دنیا سے چلا جائے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے نماز سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جماعت سے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور کے کردار سے ثابت ہے، آپ کو نماز سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ آپ کی
قبر انور سے جب وقت ہوتا تو اذان کی آواز آتی اور جماعت بھی ہوتی، اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اسی جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھتا۔ اب یہاں کوئی مسئلے تھوڑی کریں گے کہ جو وفات یافتہ امام امامت کرے تو اس کے پیچھے زندہ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مسئلے ظاہر والوں کے ہیں۔ اور جو اللہ والے مومن بنتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں مرتے مردود ہیں، مومن مرتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کے حبیب ہے، سبحان اللہ۔ جماعت بھی ہوگی، اذان بھی ہوگی، اور آپ فرماتے ہیں ان کے ساتھ تو گویا کہ اللہ نے کرم فرمایا، جب محبت تھی تو اس حال میں بھی ان کی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی۔ تو یعنی معراج کا مہینہ ہے اور نماز معراج کا تحفہ ہے، اور لانے والے مصطفیٰ ہیں اور عطا فرمانے والا خدا ہے، اور تحفہ بھی سب کو نہیں دیا جاتا، تحفہ اسی کو دیا جاتا ہے جو پیارا ہو۔ امت پیاری نہ ہوتی تو یہ تحفہ نہ ملتا۔